اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم حضرت عاصم بن ثابت رضی اللہ عنہ کے بارے میں پڑھیں گے۔ سید المرسلین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مقابلہ کرنے کے لیے قریش سب کے سب احد کی طرف نکلے۔ مقابلہ آرائی کے لیے لشکر میں سردار بھی موجود تھے اور غلام بھی۔ اس سے پہلے غزوہ بدر میں مشرکین بری طرح شکست کھا جانے کی بنا پر اپنے سینے میں مسلمانوں کے خلاف بغض و کینہ بھرے ہوئے تھے اور اپنے مقتولین کا بدلہ لینا چاہتے تھے۔ قریش مکہ نے اپنے ہمراہ جنگ احد میں قریش کی عورتیں بھی لیں تاکہ وہ مردوں کے اندر اور نوجوانوں کے اندر آبائی غیرت کے دیپ جلائیں اور انہیں پل بھر کے لیے بھی مزمحل نہ ہونے دیں۔ ان عورتوں میں ابو سفیان کی بیوی ہند بنت عتبہ، عمرو بن عاص کی بیوی ریتا بنت منبع اور طلحہ کی بیوی سلافہ بنت سعد اپنے تینوں بیٹے مصافع، جلاس اور کلاب کے حملہ شریک ہو گئی۔ ان کے علاوہ اور بہت سی عورتیں اس میں شامل تھیں، اور جب جنگ احد میں گھمسان کا رن پڑا تو یہ عورتیں صفوں کے پیچھے جا کر کھڑی ہو جاتی اور ڈھولک کی تھاپ پر جذباتی گانے گاتی، جس کی بنا پر شہ سواروں کے خون کو اور غیرت آتی اور ان کے شوہروں کے سینوں میں جادو کا اثر ہوتا۔ پھر جنگ سرد پڑ گئی، مسلمانوں پر قریش کو غلبہ ہو گیا تو عورتیں فتح کے نشے میں سرشار میدان کارزار میں رقص کے نہ ہوئیں اور شہداء کی لاشوں کا مسئلہ کرنے لگیں۔ لیکن سلافہ بنت سعد کی اپنی قریشی سہیلیوں سے الگ ہی کوئی شان تھی۔ وہ بڑی بے چینی کے ساتھ اپنے خاوند اور 3 بیٹوں کا شدت سے انتظار کر رہی تھی کہ اگر وہ نظر آ جائیں تو میں بھی فتح اور کامیابی کی خوشی دوسری عورتوں کے ساتھ مناؤں۔ اس کا دیر تک انتظار کرنا رائگاں گیا تو وہ مارکا آرائی کے میدان میں لاشوں کے چہروں کو ٹٹولتی ہوئی دور تک گئی۔ اچانک اس نے اپنے شوہر کو مردہ حالت میں پایا تو وہ غضبناک شیرنی کی طرح بپھر گئی اور انتہائی پھرتی کے ساتھ اپنے بیٹوں مصافع، کلاب اور جلاس کو میدان کے کونے کونے میں تلاش کرنے لگی۔ تھوڑی دیر بعد اس کو معلوم پڑ گیا کہ یہ بھی جا چکے ہیں۔ مصافع اور کلاب تو مر چکے تھے اور تیسرا بیٹا جلاس آخری سانسیں لے رہا تھا۔ سلافہ غم و اندوہ میں مبتلا اپنے بیٹے کے پاس پہنچی، اس کا سر اپنی گود میں لیا اور چہرے اور پیشانی سے خون صاف کیا۔ اس کی زندگی بچانے کے لیے سر توڑ کوشش کی۔ اس ہولناک منظر کو دیکھ کر اس کی آنکھوں میں آنسو خشک ہو گئے۔ آہو بقا کے عالم میں اپنے بیٹے سے پوچھا کہ اے میرے لخت جگر، تمہارا یہ حال کس نے کیا؟ لیکن اکھڑا ہوا سانس جواب دینے میں رکاوٹ بن گیا۔ اس نے بار بار پوچھا۔ اس نے بڑی مشکل سے اکھڑتے ہوئے سانس کے ساتھ جواب دیا کہ مجھے میرے باپ اور بھائیوں کو عاصم بن ثابت نے مارا ہے۔ یہ سن کر سلافہ بنت سعد دیوانہ وار دھاڑے مار کر رونے لگی اور لات و عزیٰ کی قسمیں کھا کر کہنے لگی کہ میری آتش غضب اس وقت تک ٹھنڈی نہ ہوگی جب تک کہ قریش عاصم بن ثابت سے بدلہ نہ لے لیں اور شراب کے لیے اس کے سر کی کھوپڑی مجھے نہ دے دیں۔ پھر اس نے یہ اعلان کیا کہ اسے جو زندہ پکڑ کر لے آئے یا اس کا سر لے آئے تو میں اسے منہ مانگی قیمت دوں گی۔ اس کا یہ اعلان قریش میں جنگل کی آگ کی طرح پھیل گیا۔ ہر نوجوان کے دل میں یہ تمنا آ گئی کہ کاش یہ انعام مجھ ہی کو ملے۔ غزوہ احد کے بعد مسلمان مدینہ کی طرف واپس لوٹے اور مارکا آرائی کے متعلق آپس میں باتیں کرنے لگے۔ شہداء کے لیے رحمت کی دعا اور غازیوں کی ہمت و جرت کا تذکرہ نہایت ادب و احترام سے کرنے لگے۔ دوران گفتگو حضرت عاصم بن ثابت رضی اللہ عنہ کے کارنامے کا تذکرہ کرتے ہوئے بڑا تعجب کا اظہار کیا کہ عاصم نے ایک ہی گھر کے لوگوں کے ساتھ مقابلہ کر ڈالا۔ حاضرین میں سے ایک نے کہا، بھلا اس میں کیا تعجب کی بات ہے؟ کیا آپ کو یاد نہیں کہ غزوہ بدر سے پہلے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم سے سوال کیا تھا کہ تم کیسے لڑو گے تو عاصم بن ثابت کھڑے ہوئے، کمان اپنے ہاتھ میں پکڑی اور کہا، جب دشمن 100 ہاتھ کے فاصلے پر ہوگا تو لڑائی تیر اندازی سے ہوگی، جب دشمن اور زیادہ قریب آئے گا تو لڑائی نیزے سے ہوگی، یہاں تک کہ نیزے ٹوٹ جائیں گے، اور جب نیزے ٹوٹ جائیں تو پھر لڑائی تلوار سے دست بدست ہوگی۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، واقعی جنگ اسی طرح لڑنی چاہیے۔ جو دشمن سے جنگ لڑنا چاہتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ عاصم بن ثابت کی طرح جنگ لڑے۔ غزوہ احد کو ابھی تھوڑا ہی عرصہ گزرا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 6 صحابہ کو ایک خاص مشن پر روانہ کیا اور ان کا امیر حضرت عاصم بن ثابت رضی اللہ عنہ کو بنایا۔ یہ منتخب صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کی بجا آوری کرتے ہوئے مشن پر روانہ ہو گئے۔ مکہ سے ابھی تھوڑے فاصلے پر تھے کہ قبیلہ حذیل کی ایک جماعت کو ان کے بارے میں علم ہو گیا تو وہ سر پٹ ان کی طرف دوڑے اور انہیں اپنے گھیرے میں لے لیا۔ یہ صورتحال دیکھ کر حضرت عاصم اور ان کے ساتھیوں نے اپنی تلواریں نکال لیں اور مقابلے کے لیے تیار ہو گئے۔ یہ منظر دیکھ کر بنو حذیل کہنے لگے، آج تم ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتے۔
بخدا ہم تمہیں کوئی نقصان پہنچانے کا ارادہ نہیں رکھتے۔ اگر تم ہتھیار ڈال دو تو ہم اللہ تعالیٰ کو گواہ بنا کر تم سے عہد کرتے ہیں کہ تمہیں کچھ نہیں کہا جائے گا۔ یہ سن کر صحابہ ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے، گویا کہ مشورہ کر رہے ہیں کہ اب کیا کریں۔ حضرت عاصم رضی اللہ عنہ نے اپنے ساتھیوں کی طرف دیکھا اور ارشاد فرمایا، میں تو مشرکوں کے سامنے ہتھیار نہیں ڈالوں گا۔ اور پھر انہیں سلافہ بنت سعد کی نظر بھی یاد آ گئی۔ اپنی اس تلوار سونتی اور یہ دعا کی، الہی میں تیرے دین کی حفاظت اور اس کا دفاع کرتا ہوں۔ از راہ کرم میرے گوشت اور ہڈیوں کی حفاظت فرما، اور میرے جسم کا گوشت اور ہڈیاں دشمنان خدا کے ہاتھ میں نہ لگیں۔ پھر بنو حذیل پر حملہ کر دیا۔ ان کے 2 ساتھی بھی حملہ آور ہوئے، یہاں تک کہ یکے بعد دیگرے قتل ہو کر گر گئے۔ باقی 3 ساتھیوں نے دشمن کے سامنے ہتھیار ڈال دیے۔ تھوڑی ہی دیر بعد انہوں نے بدعہدی کی۔ پہل تو قبیلہ حذیل کو یہ پتہ نہیں لگا کہ قتل ہونے والوں میں عاصم بن ثابت بھی ہے۔ جب انہیں پتہ چلا تو بہت خوش ہوئے، خاطر خواہ انعام ملنے کی تصور میں بہت ہی زیادہ خوشی منانے لگے۔ چونکہ سلافہ بنت سعد نے یہ نظر مان رکھی تھی کہ اگر وہ حضرت عاصم بن ثابت رضی اللہ عنہ کے سر کی کھوپڑی حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئی تو اس میں شراب پیے گی، اور ساتھ ہی اس نے یہ اعلان بھی کیا ہوا تھا کہ جو اسے زندہ پکڑ کر لائے یا مردہ حالت میں، بہر صورت وہ اسے منہ مانگی رقم دے گی۔ حضرت عاصم بن ثابت رضی اللہ عنہ کی شہادت سے چند گھنٹے بعد قریش کو ان کی لاش کا علم ہوا۔ حذیل مکہ کے قریب مقیم تھے۔ زعمائے قریش نے ان کے پاس اپنی طرف سے ایک قاصد بھیجا، حضرت عاصم بن ثابت رضی اللہ عنہ کے سر کا مطالبہ کیا تاکہ سلافہ کا غصہ ٹھنڈا کر سکیں۔ قریش نے اپنے قاصد کو وافر مقدار میں مال بھی دیا تاکہ وہ بنو حذیل کو قیمتی تحائف اور نقد مال دے کر حضرت عاصم رضی اللہ عنہ کا سر لے لے۔ بنو حذیل حضرت عاصم بن ثابت رضی اللہ عنہ کے لیے ان کے جسم اتھر کے قریب آئے۔ کیا دیکھتے ہیں کہ ان کے سر اور جسم کے ہر حصے کو بے شمار شہد کی مکھیوں اور بھیڑوں نے گھیرے میں لے رکھا ہے۔ جو ہی وہ ان کے جسم کے قریب ہوئے، مکھیوں اور بھیڑوں نے ان کی آنکھوں، چہروں اور جسم کے ہر حصے پر زہریلے ڈنگ مارے اور انہیں دور بھگا دیا۔ یکے بعد دیگرے کوشش کے بعد جب وہ مایوس ہو گئے اور جسم تک پہنچ نہ سکے تو ایک دوسرے سے کہنے لگے، چھوڑو، رات آنے دو۔ جب رات کا اندھیرا چھا جائے گا تو بھیڑیں جسم سے الگ ہو جائیں گی اور ہم اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائیں گے۔ یہ تجویز سن کر سبھی تھوڑی دور بیٹھ کر انتظار کرنے لگے۔ ابھی دن ختم نہیں ہوا تھا اور رات شروع ہوئی تھی کہ گھنے سیاہ بادل آسمان پر نمودار ہوئے۔ بادل کڑکا اور فضا میں لرزہ طاری ہو گیا۔ ایسی موسلا دھار بارش ہوئی کہ عمر رسیدہ لوگوں نے بتایا کہ ہم نے اپنی زندگی میں ایسی بارش کبھی نہ دیکھی تھی۔ جلد ہی راستے اور گلیاں، ندی نالوں کا منظر پیش کرنے لگے۔ نشیبی علاقے پانی سے بھر گئے، سیلاب کی مانند چاروں طرف پانی ہی پانی دکھائی دینے لگا۔ جب صبح ہوئی تو بنو حذیل حضرت عاصم بن ثابت رضی اللہ عنہ کی لاش ہر جگہ تلاش کرنے لگے، لیکن اس کا سراغ کہیں نہ ملا۔ سیلاب اسے بہا کر کہیں دور نامعلوم جگہ پر لے گیا۔ دراصل اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت عاصم بن ثابت رضی اللہ عنہ کی دعا قبول کر لی اور ان کے جسم اطہر کی حفاظت کی اور ان کے باعزت سر کو اس ذلت آمیز سلوک سے بچا لیا جو کہ سلافہ ان کے ساتھ کرنا چاہتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے مشرکوں کو مومنوں پر غالب نہیں آنے دیا۔ اللہ تعالیٰ ان کی بخشش فرمائے اور ان کے درجات بلند فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔